کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ عاشق رسول کا واقعہ۔ ایک ٹرکش مسلم مسجد نبوی شریف کے احاطے میں کھڑا تھا اور اپنا دیکھا ہوا واقعہ یوں بیان کرتا ہے۔ میں مسجد نبوی میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ 4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ایک شخص سامنے آیا اور پولیس والوں نے بھاگ کے اسے قابو کر لیا، اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ وہ نوجوان بولا، مجھے دعا اور توسل کی اجازت دے دو، میری بات سن لو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، نہ چور ہوں۔ پھر وہ جوان چیخنے لگا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو لگا جیسے میں اسے پہلے سے جانتا ہوں۔ میں اب بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا۔ دراصل میں نے اسے کتنی بار بارگاہ رسالت میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک البینیا نوجوان تھا، عمر تقریباً 35 سے 36 سال کے درمیان تھی، سنہرے بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، پیچھے ہٹو، اس معاملے میں تمہیں بولنے کا حق نہیں۔ لیکن میں نے پھر کہا، آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ بندہ 6 سال سے یہاں مدینہ شریف میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، مگر یہ ہر بار ایک ہی چال سے بھاگ جاتا ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لے لیتا ہے۔ ہم اسے اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے پوچھا، تو اب اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اسے پکڑ کر جہاز پر بیٹھائیں گے اور واپس البینیا بھیج دیں گے۔ وہ نوجوان لگاتار روتے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے؟ دیکھو، میں کوئی چور نہیں ہوں، نہ کسی سے بھیک مانگتا ہوں، میں تو صرف یہاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا، نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا، اچھا، مجھے ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر لینے دو۔ پھر نوجوان نے اپنا منہ گنبد خضرا کی طرف کر لیا۔ پولیس والوں نے کہا، چلو جو کہنا ہے کہہ لو۔ تو نوجوان نے گنبد خضرا کی طرف دیکھ کر عربی میں کہا، جو کہ میں سمجھ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا؟ کیا میں نے اپنا دکان اور گھر بار نہیں چھوڑا اور یہ عہد کر کے یہاں نہیں آیا تھا کہ میں آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا؟ حضور، آپ دیکھ لیجئے، یہ مجھ سے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے یا رسول اللہ؟ آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے یا رسول اللہ؟ اتنے میں وہ نوجوان بے حال ہونے لگا۔ پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی اور وہ زمین پر گر گیا۔ ایک پولیس والے نے اسے تھوڑا مارتے ہوئے کہا، او دھوکے باز، اٹھ، لیکن نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، یہ نہیں بھاگے گا، تم حمام سے پانی لاؤ اور اس کے چہرے پر ڈالو۔ لیکن نوجوان ہل نہیں رہا تھا۔ ایک پولیس والے نے کہا، دیکھو تو صحیح، کہیں یہ مر تو نہیں گیا۔ دوسرے پولیس والے نے کہا، ہم نے ایسی کوئی ضرب نہیں لگائی کہ یہ مر جائے۔ پھر انہوں نے ایمبولینس کو بلایا۔ ایمبولینس والوں نے آ کر اس کی نبض دیکھی اور کہا، اسے مرے ہوئے 15 منٹ ہو چکے ہیں۔ پولیس والے جیسے مجرموں کی طرح زمین پر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ ان میں سے ایک اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہائے، ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے۔ اس کے بعد ایمبولینس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت البقیع کی طرف تجہیز اور تکفین والے حصوں میں لے گئے۔ غسل کے وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ میں انہیں کہہ رہا تھا، مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے لے جایا گیا تو پولیس والوں نے مجھ سے کہا، ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا کافی ہے، اسے ہمارے سوا اور کوئی نہیں اٹھائے گا، شاید اس طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت فرما دی اور ملک الموت نے اپنا فریضہ ادا کر کے اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ کے لیے پہنچا دیا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت نصیب فرمائے جیسے اس نوجوان کو ملی تھی۔ آمین۔